سورہ اعراف۔ اعراف کا بیان۔ اونچی جگہ کو اعراف کہتے ہیں۔ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک پہاڑ ہے، اس کا نام اعراف ہے۔ جن لوگوں کی برائیاں اور نیکیاں برابر ہوں گی ان کا فیصلہ سب سے پیچھے قیامت کے دن ہوگا، کیونکہ نہ ان کی نیکیوں کا پلہ ایسا بھاری ہوگا کہ فوراً ان کو جنت کا حکم ہو جائے، نہ برائیاں ایسی ہوں گی کہ وہ دوزخی ٹھہریں۔ اس لیے زیادہ نیکیوں والے جنت میں اور زیادہ برائیوں والے دوزخ میں جب تک حساب کتاب کے بعد نہ جا لیویں گے، اس وقت تک ان لوگوں کو اس پہاڑ پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ وہاں سے جنتی اور دوزخی دونوں گروہ کے لوگوں کو جنت اور دوزخ میں جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ آج سورہ اعراف کا شروع ہو رہی ہے اور سورہ اعراف کا معنی ہے اونچی جگہ، فرٹیلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا علم اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے۔ کتاب، یہ کتاب ہے، انزلہ، یہ نازل کی گئی ہے، الیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ فلا، پس نہ یکن ہوں، پس چاہیے کہ آپ نہ ہوں، فی صدرک، صدر سینہ آپ کے سینے میں، حرجن کوئی تنگی نہ ہو، منہ اس تبلیغ کی وجہ سے، لی تاکہ آپ تنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، بھی اس کتاب کے ساتھ، و ذکرا، اور اس میں نصیحت ہے، للمؤمنین، مومنین لوگوں کے لیے۔ اتبعوا، پیروی کرو، ما جو انزلہ، نازل کیا گیا ہے، الیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے، والا، اور نہ تتبعوا، اور نہ اتباع کریں، پیروی کریں، پیچھے چلیں، من دونہ، اس کے علاوہ، اولیاء، دوسرے دوستوں کے پیچھے نہ چلیں، قلیلاً، بہت کم ہی ہے، ما جو تذکرون، جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں، وَقَمْ، اور کتنی ہی، من قریۃ، بستیاں تھیں، اہلک ہلاک کر دیا نہ ہم نے ہا، ان بستیوں کو، فجاءہا، پس آ گیا ہا ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، بیاتاً، رات کے وقت، او یا ہم وہ قائلون، جب وہ قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کے وقت ہلکا سا سو رہے تھے، فما، پس نہ، کانا تھی، دعوہم، پس نہ تھی ان کی پکار، چیخو پکار، اس جب کہ جاءہم، جب ان کے پاس آیا، بأسنا، ہمارا عذاب، پس نہ تھی ان کی چیخو پکار جب آیا ان پر ہمارا عذاب، الا، مگر ان کے قالو، تو انہوں نے کہا، انا، بے شک، کننا، ہم تھے، ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے، فلنسألن، پس لا، ضرور، نہ ہم، سألا، سوال کریں گے، پوچھیں گے، سو ہم ضرور پوچھیں گے، الذین، ان لوگوں سے، ارسلا، جن کے لیے بھیجے گئے تھے رسول، الیہم، ان کی طرف، والا، اور ضرور، نسألن، ہم ضرور پوچھیں گے، مرسلین، رسولوں سے، فلنقصن، پھر ہم ضرور بیان کریں گے، علیہم، ان پر، بعلم، اپنے علم سے، وما، اور نہ وہ کن تھے، اور نہ وہ تھے، غائبین، اور وہ اس چیز سے ان سے غائب نہ تھے۔ یہ سورۃ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی، اس وقت کفار مشرکین کی اسلام دشمنی حد کمال تک پہنچ چکی تھی، آیات الہی کی تکذیب، احکام شرعی کا مذاق، مسلمانوں پر جو جفا، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر ظلم ستم ان کا مقصد حیات بن کر رہ گیا تھا۔ انہیں راہ راست پر لانے کی ساری کوششیں بظاہر بے اثر معلوم ہو رہی تھیں، جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل نازک کو سخت صدمہ پہنچتا تھا، لیکن اس کے باوجود فرمان خداوندی یہ تھا کہ دعوت حق دیتے چلو، پیغام حق سناتے رہو، راہ راست کی طرف بلاتے رہو۔ اس لیے اس سورت کے آغاز میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ آپ ان کفار کے وجہ سے تنگ دل نہ ہوں، بلکہ اپنا فرض ادا کرتے چلے جائیں اور اس کتاب مقدس کی تبلیغ میں سرگرم رہیں۔ ارشاد الہی ہے کہ میرا محبوب اپنی ذاتی خواہش سے تو بولتا ہی نہیں، جو بذریعہ وحی اسے حکم ملتا ہے وہی اس کی زبان پر آتا ہے۔
بعض اوقات انسان اپنی معاشی خوشحالی اور دنیاوی عزت و جاہ کی وجہ سے یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ زندگی کا جو راستہ اس نے اختیار کر رکھا ہے وہی راہ راست ہے اور اس کا آفتاب اقبال اسی طرح ہمیشہ درخشاں رہے گا، اس لیے وہ کسی رہنما کی دعوت کو غور سے سننا ہی گوارا نہیں کرتا۔ یہی حالت مکہ کے سرداروں اور دولت مندوں کی تھی۔ وہ اپنے جاہ و جلال اور عزت و وقار پر اتنے مطمئن تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف متوجہ ہونا ہی غیر ضروری سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ان کے چشم میں ہوش سے غفلت کا پردہ اٹھانے کے لیے سابقہ قوموں کے عبرتناک انجام کا ذکر فرماتے ہیں کہ تمہاری طرح وہ بھی دنیا کے فنا پذیر لذتوں میں محو تھے اور ہمارے انبیاء کی دعوت پر غور و فکر تک کرنا اپنے لیے کسر شان سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے ہدایت قبول کرنے سے انکار کیا تو ایسے لمحوں میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ جب کہ وہ خواب راحت کے مزے لوٹ رہے تھے ان کو خبر تک نہ ہوئی اور ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اس لیے اے اہل مکہ اس ڈیل پر مت غرور کرو، مہلت کی گھڑیوں کو غنیمت جانو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی ایسے ہولناک انجام سے دوچار ہونا پڑے۔ جب عذاب الہی نے انہیں آ پکڑا تو کہنے لگے، چیخنے پکارنے لگے اور اعتراف جرم کرنے لگے، لیکن اس وقت ان کی یہ چیخ و پکار اور اظہار ندامت ان کے کسی کام نہ آیا اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ آج بھی ہر قوم اور ہر فرد کے لیے اس آیت میں درس عبرت موجود ہے۔ بتایا کہ ہمارے علم سے تو کوئی چیز مخفی نہیں اور ہمارا علم محیط ہر لمحہ ان کے اپنے احاطہ لیے ہوئے تھا۔ اس پرستش میں حکمت یہ ہے کہ خود ان کی زبان سے ان باتوں کو منوا لیا جائے۔